بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. راکب دوش شہنشاہ یا حسن ابن علی کر دو کرم، راکب دوش شہنشاہ یا حسن ابن علی کر دو کرم. فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، اپنی الفت دو مجھے، دو اپنا غم، یا حسن ابن علی کر دو کرم. اے سخی ابن سخی اپنی سخا، اے سخی ابن سخی اپنی سخا سے دو حصہ سیدی آلی حشم، یا حسن ابن علی کر دو کرم. آہ پلے میں کوئی نیکی نہیں، آہ پلے میں کوئی نیکی نہیں،
محشر میں رکھ لینا بھرم، عرصۂ محشر میں رکھ لینا بھرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، اے شہید کربلا کے بھائی جان، اے شہید کربلا کے بھائی جان، دور ہو عطار کے رنج و غم، دور ہو ہم سب کے بھی رنج و غم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، راکب دوشاہ شہنشاہ امم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز و محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، حمد و ثناء اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے جو ہر ساجد کا پیارا مسجود ہے، درود و سلام بے شمار لا تعداد مرتبہ پیارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آج ہمیں رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ مالک لم یزل اس رمضان کے صدقے، اس مبارک رمضان کے جمعہ کے صدقے جتنوں کو آج بخش دیا جائے گا، اللہ ان میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، آج کا دن بڑا عظیم دن ہے، 17 رمضان المبارک ہے، 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو اسلام میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے کہ غزوہ بدر اسی دن واقع ہوا، اور اتفاق سے آج دن بھی جمعہ ہے اور وہ دن بھی جمعہ تھا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، پھر اعتکاف کا سلسلہ بھی آ رہا ہے۔ آگے والا جمعہ امید ہے کہ آخری عشرے میں آئے گا، 3 دن باقی ہیں، تو آگے والا جمعہ آخری عشرے میں ہوگا، تو رمضان بڑی تیزی سے اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ ہمیں مزید عبادات کی توفیق عطا فرمائے، کمر بستہ ہو جائیں، جو کمیاں کوتاہیاں باقی رہ گئی ہیں ان کو دور کریں، مزید اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور بالخصوص پیچھے 15 رمضان المبارک کا دن گزرا، تو 3 ہجری 15 رمضان المبارک کو امام عالی مقام، امام تشنہ قام، امام ہمام حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی 3 ہجری میں 15 رمضان المبارک کو۔ تو آج انشاءاللہ کوشش ہے کہ
کہ اس مرد قلندر کا ذکر خیر بھی سنیں، اہل بیت کے اس مبارک پھول کا تذکرہ بھی ہوگا انشاءاللہ، آپ کی تعلیمات بھی انشاءاللہ سنیں گے، بیان کریں گے، عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہ جو میں نے دین کی تبلیغ کی، رسالت کی تبلیغ کی، دین کو پھیلایا، اپنے رب کی وحدانیت کو پھیلایا، توحید کی دعوت دی، اس سب کے اوپر میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں مگر میرے قرابت سے محبت کرنا، میرے قرابت داروں سے محبت کرنا۔ یہاں جو لفظ ہے نا قربا، اس قربت سے، قرابت سے کون لوگ مراد ہیں، کیا چیز مراد ہے؟ مفسرین نے اپنی اپنی آراء نقل کی، کئیوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد اللہ کی قربت ہے، اور کئی مفسرین نے یہ کہا کہ اس سے مراد میرے آقا کا اہل بیت جو گھرانہ ہے وہ ہے۔ بلکہ معجم کبیر کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، جب یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی، سورۃ الشورى کی یہ آیت نمبر 23 نمبر آیت ہے، تو کچھ اصحاب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ نے جن کی ہمارے اوپر محبت لازم قرار دی ہے، اس قرابت سے آپ کے کون سے قرابت دار مراد ہیں؟ اس قرابت سے کون سے قرابت دار مراد ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، معجم کبیر کی یہ حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اس سے مراد علی المرتضیٰ، میری پیاری فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے حضرت امام حسن اور حسین ہیں۔ بہرحال یہ بھی میرے آقا کے اہل بیت کے مبارک افراد ہیں، اور اہل بیت سے محبت کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا اپنی اونٹنی کے اوپر، قصوہ کے اوپر تشریف فرما تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو اس خطبے کے درمیان یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارے اندر دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو بھی تم میں سے ان کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، ان کے ساتھ رہے گا، وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ نمبر ایک چیز کون سی ہے؟ فرمایا کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے، پاک کلام ہے، قرآن مجید ہے۔ اور نمبر 2 فرمایا میری اطرت، میری اولاد، میرے اہل بیت، ان سے لپٹے رہنا، تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کی طرح ہے، کہ جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا ہلاکت سے، اور جس نے اس کشتی کو چھوڑ دیا، سوار نہ ہوا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اہل بیت سے محبت یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کی پہچان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا اس پہ فرمان ہے، اور ہمیں اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے۔ اور بالخصوص اس گلشن کے مہکتے پھول حضرت امام حسن، کون حضرت امام حسن؟ وہ حضرت امام حسن جب پیدا ہوتے ہیں تو جن کے کان میں، ان کے کان میں اذان میرے آقا خود دیتے ہیں، اور جن کو گھٹی تحریک، گھٹی جو ہے وہ میرے آقا اپنے مبارک لعاب کو ان کے منہ میں ڈالتے ہیں، اور گھٹی خود دیتے ہیں، گھٹی خود ڈالتے ہیں۔
وہ حضرت امام حسن، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان اشبہ بی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ حضرت امام حسن سب سے بڑھ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھے، سرکار کے مشابہ تھے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت 3 ہجری میں ہوئی، 15 رمضان المبارک کا دن تھا، اور مدینہ منورہ میں آپ پیدا ہوئے۔ اور یہ میں عرض کر چکا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی ان کو گھٹی دی، اور اذان بھی میرے آقا نے خود ہی کہی، اور پھر ان کے عقیقے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دمبے ذبح کیے۔ بڑا پیار تھا سرکار کو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے۔ یہ وہی حضرت امام حسن ہے کہ کبھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوا کرتے تھے تو دوڑتے دوڑتے آتے میرے آقا کی گود میں بیٹھ جاتے، کبھی آقا کی پیاری داڑھی سے کھیل رہے ہیں، کبھی امامے سے کھیل رہے ہیں، کبھی زلفوں سے کھیل رہے ہیں، میرے آقا کچھ بھی نہیں کہتے، کبھی بھی نہیں جھڑکا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حضرت امام حسن کو دیکھتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میں سرکار کے ساتھ تھا، تو سرکار بھی اور میں بھی ہم ایک بازار میں گئے، بازار سے واپسی کے اوپر ہم جب آئے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ تو تھوڑی دیر کے بعد دوڑتے دوڑتے حضرت امام حسن جو ہیں وہ آ گئے، میرے آقا بیٹھے ہوئے تھے، دوڑ کر ہی آئے اور آقا کی پیاری گود میں بیٹھ گئے، سرکار کی گود میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اپنے مبارک ہاتھ کبھی میرے آقا کی داڑھی کے اوپر لگاتے ہیں، کبھی چہرے کے اوپر لگاتے ہیں، اور یوں اپنے نانا جان سے کھیل رہے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کندھوں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، کبھی پیٹھ کی طرف آ جاتے ہیں، تو میرے آقا نے جھڑکا نہیں، منع نہیں فرمایا۔ کچھ ہی دیر کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد آپ کا منہ کھولا اور اپنی مبارک زبان حضرت امام حسن کے منہ میں ڈال دی، اپنی مبارک زبان حضرت امام حسن کے منہ میں ڈال دی، اور حضرت امام حسن جو ہیں اپنے نانا کی پیاری زبان کو چوس رہے ہیں۔ ارے وہ زبان جس کے بارے میں میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا اس سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا، حضرت امام حسن کے منہ میں وہ زبان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے آقا نے آپ کے منہ میں زبان دی، رکھی، اور اس کے بعد 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ اور ایک روایت میں ایسا بھی آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت کر، اور جو میرے حسن سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر، جو میرے حسن سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ تو میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، بڑا عشق تھا، بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی اس پیارے نانا اور پیارے نواسے کے درمیان۔ دیکھیں ایک مرتبہ کا ایسا واقعہ بھی ہوا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھانے کے درمیان ہی چھوٹی عمر تھی حضرت امام حسن کی، چلتے چلتے آ گئے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں کبھی اپنے پیارے نانا کی پیٹھ پہ چڑھ جاتے، کبھی گردن پہ آ جاتے، ایسا یعنی والہانہ محبت اور انداز کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نظر آ جاتے تو اپنے عشق اور پیار کو یوں پورا کیا کرتے۔ میرے آقا نے پیار سے اتارا، سائڈ پہ کیا، نماز مکمل ہوئی۔ نماز کے بعد صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اس بچے سے اتنی محبت ہے، اتنا پیارا انداز ہے، نماز کے درمیان بھی ایسا محبت کا انداز۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پہلو میں لیا ہوا تھا، فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ سردار ہے، اور اللہ کی رحمت سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ 2 مسلمان گروہوں کے درمیان میرا یہ بیٹا صلح کروائے گا،
اور تاریخ جانتی ہے کہ خلافت راشدہ کا جو سلسلہ ہے، خلافت راشدہ میں 6 ماہ حضرت امام حسن کے بھی شامل ہیں، جو 6 ماہ کم و بیش آپ خلیفہ رہے وہ بھی خلافت راشدہ میں شامل ہیں۔ تو اس کے بعد جب حضرت امیر معاویہ اور آپ کا یہ معاملہ بنا تو آپ نے صلح کی طرف قدم بڑھایا۔ ظاہر سی بات ہے آپ کے چاہنے والے بھی تھے، حضرت امیر معاویہ کے بھی چاہنے والے تھے۔ اگر یہ 2 مسلمان گروہوں کے درمیان جنگ ہوتی، کتنی ہی مسلمان خواتین جو ہیں وہ بیوہ ہو جاتی، کتنے ہی مسلمان بچے جو ہیں وہ یتیم ہو جاتے، بچیاں یتیم ہو جاتی، لیکن آپ نے صلح کی طرف قدم بڑھایا اور آپ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی۔ تو یوں یہ میرے آقا کا فرمان ثابت ہوا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا 2 مسلمانوں کے گروہ کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے کا جو نام ہے وہ حسن ہے، کنیت ابو محمد ہے، اور القاب سید ہیں، تقی ہے، سبت رسول ہے، سبت اکبر ہے، ریحانت الرسول ہے، راکب دوش مصطفیٰ، یعنی میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی کندھوں کے اوپر سواری کرنے والے، ریحانت الرسول، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پھول۔ میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین یہ دنیا میں دونوں میرے پھول ہیں، یہ دنیا میں میرے دونوں پھول ہیں۔ یہ جو آپ کا لقب ہے نا راکب دوش مصطفیٰ، اس کے پیچھے ایک روایت موجود ہے کہ ایک دفعہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام گھر سے نکلے تو کندھوں کے اوپر حضرت امام حسن تشریف فرما تھے، تو کندھوں کے اوپر اٹھایا ہوا تھا۔ یہ بھی ایک پیار کا انداز ہے۔ آج کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی نواسوں کی اور نانا کی، دادا کی آپس میں بڑی محبت ہوتی ہے، اس محبت کا اظہار یوں بھی کرتے ہیں کہ وہ کندھوں کے اوپر بٹھا لیتے ہیں، والدین بٹھا لیتے ہیں۔ تو بہرحال میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت امام حسن کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھایا ہوا تھا۔ جیسے باہر تشریف لے کر آئے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام، کسی دیکھنے والے نے کیا کہا کہ نعم المرکب رکبت یا غلام، اے صاحبزادے تیری سواری کتنی اچھی ہے، تیری سواری کتنی اچھی ہے۔ اتنا ہی سننا تھا تو میرے آقا نے پتہ کیا ارشاد فرمایا، نعم الراکب ہوا، یہ تو دیکھو کہ سوار کتنا اچھا ہے، سواری اچھی ہے اور یہ بھی دیکھو کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ اور سوار کون تھے؟ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، پھر صحابہ آپس میں بھی جب ہوا کرتے تھے اہل بیت سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ ایسا بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ اور چند صحابہ اور تھے، بازار میں جا رہے تھے، تو آگے اس بازار کے اندر حضرت امام حسن اور کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن کو اٹھا لیا، اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا، اور پتہ کیا کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ تم پہ فدا ہوں کہ تم علی جیسے نہیں ہو، تم میرے آقا جیسے ہو، تم اپنے باپ جیسے نہیں ہو، میرے آقا جیسے ہو۔ جب آپ نے یہ فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ سن کے مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ تو ایسا انداز صحابہ کا بھی آپس میں اور اہل بیت سے محبت کا نرالا انداز۔ دیکھیں کہ خلیفہ وقت تمام انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور آپ بھی اہل بیت سے کیسی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، حضرت امام حسن جو ہیں، ان کی جو وفات ہے یہ 2 قول ملتے ہیں، ایک 49 کا ملتا ہے 49 ہجری، اور ایک 50 کا ملتا ہے کہ 50 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ تو یوں آپ نے تقریباً کم و بیش 47 سال عمر پائی۔ آپ کثیر التزوج تھے، بہت زیادہ نکاح کرنے والے، بہت زیادہ بیویوں والے۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی عبادت کا بڑا پیارا انداز تھا، تہجد گزار، قرآن پڑھنے والے۔ ایک تختی کے اوپر آپ نے تلاوت قرآن سے محبت دیکھیں،
کہ ایک تختی کے اوپر آپ نے سورہ کہف لکھی ہوئی تھی، 15ویں پارے میں موجود ہے اور 16ویں میں یہ ختم ہوتی ہے، آدھے پارے سے زائد ہے۔ تو اس سورت کو آپ نے تختی کے اوپر لکھا ہوا تھا، اور جس بھی اپنی زوجہ کے پاس تشریف لے کر جاتے یہ تختی ساتھ لے کر جاتے ہیں، ہر رات کو اس کی تلاوت فرماتے ہیں۔ یعنی دیکھیں کہ ہمارے پیارے صحابہ، میرے آقا کی مبارک آل، ان کا انداز، قرآن سے محبت کیسی ہے کہ قرآن ساتھ ہے، اگر رات کو تلاوت نہ ہو ذوق بھی نہیں ملتا، وہ رات ہی نہیں پوری ہوتی۔ تو ایسا جذبہ اور نماز کی لگن، قربان جائیے۔ یہ آپ کے انداز میں سے آئے کہ جب آپ وضو کرتے آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے متغیر ہو جاتا، پوچھنے والے پوچھتے حضور کیا بات ہے، اتنے پریشان کیوں ہیں؟ آپ کہتے کیا تم جانتے نہیں میں کس شہنشاہ والا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، کس کی بارگاہ میں میری حاضری ہے۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنے کے لیے ایک اسپیشل سوٹ بنایا ہوا تھا۔ ہمارا تو بعض اوقات ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اچھے کپڑے ہوں بھی صحیح نا، تو پھر بھی ہم نہیں پہنتے، نماز ہی پڑھنی یار، ٹھیک ہے، لیکن قربان جائیے یہ ایسی مبارک یا شخصیات تھیں کہ شرح صحیح مسلم میں نے پڑھا کہ آپ نے ایک اسپیشل سوٹ بنایا ہوا تھا جس کو صرف نماز کے وقت پہنا کرتے تھے، اور لوگ آپ سے پوچھتے تھے کہ حضور کیا بات ہے، اتنا قیمتی سوٹ، اتنا اچھا اور بیوٹیفل خوبصورت سوٹ آپ نماز کے وقت کیوں پہنتے ہیں؟ آپ فرماتے تھے اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، اور ویسے بھی قرآن میں حکم ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہمیں اپنی زینت اختیار کرنی چاہیے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ بندہ باہر اگر کسی سیٹ کے پاس جائے، افسر کے پاس جائے، اس کی تیاری کرتے کرتے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور مسجد میں آئے تو پتہ کیا صورتحال ہوتی ہے؟ ہماری محبت کا اظہار یوں بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جب صبح مسجد میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، ہم جب گھر میں ان کو اٹھاتے ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں والدین؟ اگر گھر میں وہ منہ دھونے کی کوشش کریں نا، کہتے ہیں نہیں یار یوں ہی چلے جاؤ مسجد میں دھو لینا، ٹھیک ہے۔ ایک جہت ہے یہ، ایک طرف ہے یہ، ایک سائیڈ ہے یہ، اور دوسری سائیڈ ہماری ہے یہ کہ جب سکول میں ہمارا بچہ جاتا ہے کیا انداز ہوتا ہے ہمارا؟ پہلے ہم اس کی ٹپ ٹاپ تیاری کرتے ہیں، اس کو ٹائی لگائی جاتی ہے، پینٹ شرٹ پہنائی جاتی ہے، استری شدہ کپڑے پہنائے جاتے ہیں، خوشبو لگائی جاتی ہے کہ پتہ چلے بھائی فلاں کا بچہ آیا ہے۔ کیوں جی؟ ڈسپلن ہے، ادھر ڈسپلن نہیں ہے۔ جن کو پتہ تھا نا اصل ڈسپلن کرنا ہی اللہ کے گھر میں چاہیے، وہ یوں کیا کرتے تھے۔ آپ نے اسپیشل ایک سوٹ بنایا ہوا تھا نماز کے لیے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، میرے آقا کا پیار بڑا نرالا تھا، بلکہ یہاں تک ایک عشق اور محبت بھرا واقعہ میں نے پڑھا۔ علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں حضرت امام حسن حضرت امام حسین سے بڑے تھے، آپ بڑے تھے اور حضرت امام حسین چھوٹے تھے، کشتی ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے جی؟ کشتی ہو رہی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں اے حسن حسین کو پکڑ لو۔ کیا کہتے ہیں جی؟ سرکار فرما رہے ہیں کہ اے حسن حسین کو پکڑ لو۔ اتنے میں حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے جب یہ بات سنی تو عرض کرنے لگی بابا جان آپ بڑے کو کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑ لو۔ میرے آقا نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ اے فاطمہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جبریل حسین کو کہہ رہے ہیں کہ حسین حسن کو پکڑ لو۔ جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ اے حسین حسن کو پکڑ لو، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اے حسن تم حسین کو پکڑ لو۔ کیسا پیارا انداز یار، کیسی زندگی! یعنی اسلام دیکھیں کہ ہمارے اسلام میں جو آئیڈیل ہماری شخصیات ہیں ان کا اندازہ زندگی کیسا ہے؟ بچوں سے محبت، ٹھیک ہے، بچوں سے کھیل کود، ان کے حقوق کو کیسے پیش نظر رکھنا، ان کی تربیت، اور پھر دیکھیں بچپن سے ہی تربیت۔ ایسا نہیں کہ یہ کھیل کود اور یہ شفقتیں ہوتی، تربیت نہیں اسلامی، نہیں، بلکہ ایک تابعی بزرگ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام حسن کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور آپ کو کوئی حدیث یاد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک حدیث ایسی بھی یاد ہے کہ جو مجھے بچپن میں یاد ہوئی تھی، میں نے بچپن میں ہی اسے یاد کر لیا تھا۔ اچھا وہ کون سی؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا کچھ کھجوریں چھوارے سرکار کی بارگاہ میں
آئے، میں چھوٹا تھا، تو حضرت امام حسن چھوٹے تھے، اب جیسے میں نے وہ دیکھے نا تو چلتے چلتے میں نے وہ ایک کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال دی۔ اب وہ تھے زکوٰۃ کے، ٹھیک ہے، صدقات واجبہ تھے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن فرماتے ہیں جیسے ہی میرے نانا جان نے دیکھا نا تو میرے منہ سے وہ کھجور نکال دی، فرمایا کہ اے حسن، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ میرے لیے اور میری آل کے لیے حلال نہیں ہے زکوٰۃ، یہ صدقات واجبہ۔ آپ فرماتے ہیں یہ حدیث مجھے اس وقت کی یاد ہے، اور سرکار نے نکال کے پھر اس کو رکھ دیا۔ تو یوں دیکھیں اگرچہ بچپنا ہے پھر بھی میرے آقا اپنے نواسوں کی تربیت فرما رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہماری بچیوں کی عمر اتنی ہو جاتی ہے، 10-12 سال ہو جاتے ہیں، پھر بھی یہ پینٹ شرٹ جان نہیں چھوڑتی۔ اگر کوئی کہنے والا سمجھدار خاندان میں آ جائے نا، وہ کہتے ہیں وہ یار بچے ہیں، بچیاں ہیں، جانے دو، جب عمر ہو جائے گی تو پھر ہو جائے گا سارا کچھ۔ اگر یہ انداز دیکھیں نا صحابہ کرام کا، میرے آقا کا مبارک انداز دیکھیں، کیا سرکار نہیں جانتے تھے کہ میرا حسن ابھی بچہ ہے؟ لیکن ایک تربیت کا انداز یہ ملتا ہے کہ ابتدا سے ہی اگرچہ بچپنا ہے پھر بھی ان کی تربیت اچھی کرو۔ میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کئی بار آپ نے خود فرمایا کہ مجھے کئی بار زہر دیا گیا، لیکن آخری بار جب آپ کو زہر دیا گیا وہ اتنا شدید قسم کا تھا کہ آپ 40 دن بیمار رہے، اور آنتیں جو ہیں وہ کٹ کٹ کر باہر آتی تھی، اس قسم کا زہر دیا گیا۔ اور اس حالت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے برادر محترم کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ بھائی جان مجھے بتائیں کس نے آپ کو زہر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اسے کیا کرو گے، قتل کر دو گے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا ہاں میں اسے قتل کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تو وہ ہے جو میرے ذہن میں ہے، اگر تو وہ شخص ہے جو میرے ذہن میں ہے، اس نے مجھے زہر دیا ہے، تو سب سے زیادہ بدلہ لینے والا وہ میرے رب کی ذات ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو میں اپنے ایک خیال کی بنا پر، گمان کی بنا پر کیوں ایک مسلمان کو سزا دوں؟ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جان جا رہی ہے، خیال ہے ذہن میں، اور آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے کئی بار پہلے بھی زہر دیا گیا، لیکن یقین نہیں ہے نا، کوئی ایسے گواہ شہادت موجود نہیں ہے، تو آپ فرما رہے نہیں میں نہیں بتاؤں گا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، کسی کی بات ابھی پتہ ہی نہیں چلتی۔ ایک ہوتا ہے کوئی گاؤں میں یا قبیلے میں، خاندان میں ایک خصوصی جراثیم ہوتا ہے، خصوصی ایٹم ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کوئی ایک بات تیار کر لینا کہ جس سے خاندان میں، پورے گاؤں میں، قبیلے میں کیا ہے جھگڑا جاری و ساری رہے۔ پھر کیا ہے وہ آگے والے کو پہنچائے گا، آگے والا آگے پہنچائے گا، یہ نہیں سوچتے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کے اوپر عمل کرے۔ یار کسی سے آپ کو مسئلہ ہے نا، آپ نے کوئی بات سن لی، میرے بارے میں سن لی، ماسٹر صاحب کوئی اور ہیں ہمارے کسی عزیز کے بارے میں سن لی، آپ کم از کم یار جو 15 لوگوں سے آپ بات کر رہے ہیں ان 15 کو چھوڑ دیں، اسی ایک سے جا کر پوچھ لیں۔ ایسا کام آپ نے کیا ہے؟ ایسی بات ہم نے سنی ہے، لیکن ہم نہیں ایسا کرتے، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ بھی شہد لگا دیتا ہے، میٹھا میٹھا منہ کر دیتا ہے، کرو غیبتاں، کرو چغلیاں۔ آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں بتاؤں گا، آپ نے نہیں بتایا، اور یوں ہی شہادت کا رتبہ پا لیا، شہید ہو گئے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اس وقت کیونکہ آپ گورنر تھے مدینہ کے، تو صحابی رسول حضرت سعید آپ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور جنت البقیع میں اپنی والدہ محترمہ کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا، حضرت امام حسن مجتبیٰ۔ آپ دیکھیں کہ ایک کتاب کے حوالے سے میں نے ایسا بھی پڑھا ہے کہ آپ اپنی والدہ صاحبہ کا احترام اتنا کیا کرتے تھے کہ کبھی بھی آپ نے اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ پوچھنے والے نے وجہ پوچھی کیا بات ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے کھانا نہیں کھاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ لقمہ جو میں اٹھا رہا ہوں میری والدہ نے اٹھانا۔ ہم نعرے لگاتے ہیں میں پنجتنی، میں پنجتنی، سمجھ آ رہی؟
اور پتہ ہے میرے آقا کا پیارا گھرانہ کیسا تھا؟ آپ فرماتے ہیں میں کھانا اس لیے نہیں کھاتا کہ ہو سکتا ہے جو لقمہ میں توڑ کر اپنے منہ میں ڈال رہا ہوں شاید میری والدہ نے وہ کھانا ہو، ان نے اٹھانا ہو، تو اس لیے بے ادبی نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں نہیں کھاتا تھا۔ اور آپ کا فرمان موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ سے سوال کیا گیا سخاوت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سخاوت یہ ہے کہ جب اللہ مال دے بندہ تب بھی خرچ کرے، خوشحالی میں بھی خرچ کرے، جب تنگ دستی ہو پھر بھی خرچ کرے۔ آپ نے فرمایا سخاوت یہ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال دیتا رہا بندہ عیاشی کرتا رہا، کبھی ٹس سے مس نہیں ہوا، اور جیسے ہی کوئی سخت دن آ گئے پھر ہر شخص کے سامنے رونا رو رہا ہے۔ یار یہ پتہ نہیں، بعض اوقات ہمارے معاشرے میں تو عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کئی اس طرح کی بھی گفتگو کرتے ہیں، یار اللہ سانو ہی ویکھی کھلا ہے، یہ پتہ نہیں یہ میرا کلام ہے کیسا۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، آخر میں غزوہ بدر کے حوالے سے میں کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ غزوہ بدر یہ وہ اسلام کی جنگ ہے، یہ وہ اسلام کا غزوہ ہے جس میں چند صحابہ، 313 صحابہ، چند تلواریں، 7-8 تلواریں اور چند ہی گھوڑے اور اونٹ وغیرہ، اور سامنے ایک بہت بڑا لشکر سینکڑوں کی تعداد میں جن کے پاس تلواریں، گھوڑے، سواریاں، کھانے پینے کا سامان، کم و بیش 1000 کفار تھے۔ کیونکہ اس جنگ میں صحابہ کا جو اصل مقصد تھا یا سرکار ساتھ تشریف لے کر آئے تھے وہ ایک قافلے کو روکنا تھا، نہ کہ جنگ کرنا، لیکن وہاں آگے جب یہ سلسلہ پہنچے تو پھر سارا طریقہ کاری تبدیل ہو گیا کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر قربان جائیے یار، یہ جو جمعہ کی رات تھی نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو فرمایا سب آرام کر لیں، سب سو جائیں، اور حدیث میں آتا ہے میرے آقا نہیں سوئے، میرے آقا نہیں سوئے، سرکار ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اے مالک و مولا کرم فرما، یہ چند اشخاص تیرے ماننے والے، تجھے سجدہ کرنے والے اگر ختم ہو گئے کون تیری عبادت کرے گا، مدد کر۔ اور پھر دنیا نے دیکھا اور یاد کرتی ہے اور کرے گی کہ کیسا ہوا۔ 313 صحابہ تھے، پہلے اللہ نے کیا کیا جی، 1000 ملائکہ تشریف لائے، میرے آقا کی دعائیں پھر بھی ختم نہیں ہوئی، پھر 3000 آ گئے، پھر بھی سرکار کی مبارک دعائیں چلتی رہی، پھر کیا 5000 آ گئے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں حالات جنگ جب ختم ہوگی نا تو اس کے بعد آپس میں صحابہ جب بیٹھے تو اس طرح کی گفتگو ہوئی کہ یار بعض افراد جو کفار کے تھے ہم ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، کوئی چیز بھی نہیں لگاتے تھے، لیکن وہ کٹ کر زمین کے اوپر آ جاتے تھے۔ تو میرے آقا نے ارشاد کیا فرمایا، جبریل فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اپنے گھوڑے کو ساتھ لائے ہوئے تھے، امامہ پہنا ہوا تھا، ہیں؟ تو جب توکل اور اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ بندے کا ایسا ہونا، ایک طرف ہیں 313 تلواریں، کتنی 7-8، دوسری طرف ہیں 1000 آدمی اور تلواریں سینکڑوں میں، جانور سینکڑوں میں، سواریاں سینکڑوں میں، لیکن ادھر کیا تھا، ادھر تھا توکل علی اللہ، اور ان کو نشہ تھا اپنی دولت کا، اپنی طاقت کا۔ اور بعض اوقات ہمارے ہاں معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، کئی لوگ جو ہے نا ان کو نشہ ہوتا ہے اپنے منصب کا، اپنی دولت کا، اور سمجھتے ہیں شاید میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ آگے والا شاید ایسا ہو توکل علی اللہ۔ وہ یہ بندوقوں کے اوپر یا ان اسباب کے اوپر نظر رکھنے والا نہ ہو، اللہ کی ذات کے اوپر نظر رکھنے والا، تو پھر کیسا ہوا؟ جس زمین کے اوپر کفار تھے نا وہ بڑی پکی زمین تھی، اور جدھر صحابہ تھے وہ ریتلی زمین تھی، یہ بھی پریشانی ہوئی۔ اب کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے وقت بارش نازل فرما دی۔ اب کیا ہوا جی، صحابہ کا میدان تو زبردست بن گیا، ریت تھی سے ریت ساری بیٹھ گئی، اور ان کا میدان ان کی جگہ وہ سارے سلپ ہونا شروع ہو گئے۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی، اور کم و بیش صحابہ اس میں 14 شہید ہوئے، اور کفار 70 مارے گئے، 70 جہنم واصل ہوئے، اور 70 گرفتار ہوئے، قیدی بنے۔ اور پتہ ہے
اصحاب بدر وہ صحابہ ہیں جن کے نام کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ خوب جانتا ہے اصحاب بدر کو، جنہوں نے بدر میں شرکت کی، وہ جو کچھ مرضی کریں ان کے لیے جنت واجب ہو گئی، اللہ نے ان کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، یہ ذرائع، یہ اشارات ہمیں بتاتے ہیں بندہ جتنا زیادہ اسلام میں مخلص ہوگا نا اتنا ہی اعلیٰ ہے، اتنا ہی اعلیٰ ہے، پورا زمانہ خلاف ہو جائے، جب تک آپ کا دل مطمئن ہے، آپ کی طبیعت، آپ کا یہ جو ذہن ہے، دماغ ہے، قلب ہے، یہ مطمئن ہے کہ میں دین کے مطابق صحیح کام کر رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہے، لاکھ آ جائیں لوگ، لاکھ کچھ ہو جائے، پھر دنیا جانتی ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب بدر سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے، کتنی دعائیں کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ بھی میرے آقا نے انعام عطا فرمایا۔ دیکھیں کہ ایک دن سے پہلے جو رات تھی نا، یعنی 17 کو ہوا غزوہ بدر، اس رات کے وقت میرے آقا نے چند صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور بدر جو مقام ہے نا اس کا معائنہ کر رہے ہیں۔ سرکار نے کے ہاتھ میں چھڑی ہے، اور ایک روایت اس طرح کی بھی آتی ہے، سرکار نے ہاتھ کے ذریعے یوں سرکار گول دائرے لگاتے گئے، نشان لگاتے گئے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا صحابہ کل اس جگہ پہ فلاں جو کافر ہے اس کی لاش پڑی ہوگی، کل اس جگہ پہ فلاں کی لاش پڑی ہوگی، ایک دن پہلے، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، اور ایسی قوم بھی اس دنیا میں موجود ہے جو کہتے ہیں نبی کو تو دیوار کے پیچھے کی خبر بھی نہیں، ایسے جراثیم بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ اور یہاں میرے آقا کیا فرما رہے ہیں، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، ابھی صف آرائی نہیں ہوئی، میرے آقا پہلے فرما رہے ہیں اے صحابہ کل اس جگہ پہ فلاں دشمن رسول اور دشمن خدا ہوگا، اس جگہ پہ فلاں ہوگا۔ جب جنگ ختم ہو گئی، حضرت عمر فرماتے ہیں ہم نے ہر ایک کو اسی جگہ پہ پایا جہاں پر سرکار نے فرمایا تھا، اس کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور بڑے بڑے جو کفار بد اتوار تھے نا وہ اس جنگ میں مارے گئے تھے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، آخر میں اعتکاف کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ آخری عشرہ آ رہا ہے آگے، اور رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا یہ سنت موقدہ ہے، میرے آقا نے کبھی نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا کہ جس بندے نے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ثواب کی طلب کی خاطر اعتکاف کیا، اللہ اس کے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ایسا بھی فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا من اعتکف فی رمضان، جس نے رمضان میں اعتکاف کیا، کانا کحجتین و عمرتین، وہ ایسا ہے کہ اس نے 2 حج ادا کیے، وہ ایسا ہے کہ اس نے 2 عمرے کیے۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، آپ کوشش کریں اعتکاف میں بھی بیٹھیں، لیکن میں اس اعتکاف کی مبارک عبادت کے حوالے سے یہ آپ کو عرض کرتا چلوں، یہ جو سنت موقدہ اعتکاف ہے اس میں روزے ضروری ہیں، روزے رکھنے ضروری ہیں، ایسا نہیں آپ اعتکاف کے اوپر بیٹھے ہوئے تو روزے رکھیں ہی نا، ٹھیک ہے، اگر کسی جگہ پہ سارا گاؤں ہی جناب میری وہ اعتکاف نہیں کرتے تو پھر ان سب سے پوچھ گچھ ہوگی، اگر کوئی ایک کر لیتا ہے تو پھر سنت کفایہ ادا ہو جائے گی، بقیہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ تو آپ اعتکاف کریں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں چھوٹے بچے نا ان کو اعتکاف کے اوپر نہ بٹھائیں۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے، بندہ سب کچھ چھوڑ کے، بال بچے سب کچھ چھوڑ کے اپنے رب کی بارگاہ میں ڈیرا لگا لیتا ہے، مولا تیری بارگاہ کے اوپر پڑا ہوں، اب رحم فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ تو ایسا اعتکاف کے اوپر بھائی بیٹھے ماشاءاللہ جو سمجھدار ہیں، اس میں آپ اسلامک لٹریچر پڑھیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں، احادیث کی کتابیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، درود و سلام پڑھیں۔ اور یہ جو ہمارے دیہات میں یہ سسٹم چلا ہوا ہے نا کہ وہ جو اعتکاف کے اوپر بیٹھتے ہیں تو وہ نقاب کر لیتے ہیں حضرات عورتوں کی طرح، اس کا شریعت میں کسی جگہ کے اوپر کوئی حکم میں نے تو نہیں پڑھا، بلکہ کچھ فتاوی جات میں ہمارے مفتیان کرام نے، اکابرین نے اس سے منع فرمایا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسی کوئی شریعت کا جو ہے نا حکم اور علت موجود نہیں ہے کہ آپ پردہ کریں، نقاب کریں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ فضول گفتگو نہ کریں، دنیاوی گفتگو نہ کریں،
وہ حضرت صاحب اعتکاف کے اوپر بیٹھنے والے موبائل نکال کے 2 گھنٹے موبائل تو چلا رہے ہوتے ہیں، تو جب اپنے حجرے مبارک سے باہر نکلتے ہیں نقاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیسا عبادت کا ذوق ہے؟ تو بہرحال یہ جو پردہ ہے نا، اس کا حکم جو ہے نا یہ مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے ہے۔ اگرچہ اعتکاف میں ہو پھر بھی یہ پردہ نقاب وغیرہ ضروری نہیں ہے، آپ فضولیات سے بچیں، اور اس کے علاوہ آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں، شرعی مسائل سیکھیں۔ پھر کئی جو ہیں نماز تراویح میں بھی میں نے سنا ہے آس پاس کسی جگہ کے اوپر کہ وہ نماز تراویح بھی اسی جگہ پہ پڑھتے ہیں جہاں پہ اعتکاف والی جگہ پہ وہ جہاں پردے وغیرہ لگا لیتے ہیں نا، اسی جگہ پہ۔ اور یہ پردے لگانا بھی ضروری نہیں ہے، اگر تو ان پردوں کے لگانے کی وجہ سے قطع صف ہے، یعنی صف پوری نہیں ہو رہی، پھر گناہ گار ہوں گے۔ جماعت کے وقت ان کو سائیڈ پہ ہٹانا ہمارے اوپر لازم ہوگا تاکہ پوری صف مکمل ہو جائے۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعتکاف کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو دن باقی ہیں ان کو غنیمت سمجھ کر دن رات شب و روز خوب تیاری کے ساتھ اللہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔